اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 280 میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ اس سے پہلے سود کے تعلق سے بیان تھا، اس کے پہلے کے رکوع میں۔ اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لین دین کے معاملات کے تعلق سے بیان فرمایا، اور یہ پورا رکوع ہی قرض کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، یعنی کہ اگر وہ وقت مقررہ پر اپنا پیسہ ادا نہیں کر پایا تو اللہ فرماتا ہے تو اسے تھوڑی اور مہلت دے دو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ وہ انتظام کر لے، اتنی مہلت اسے دوبارہ سے دے دو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے۔ وَأَن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ پہلے کہا کہ اگر قرض دار تنگی والا ہے، مصیبت میں ہے، اور وہ وقت پر آپ کے پیسے نہیں لوٹا پایا تو اسے تھوڑی اور مہلت دے دو، تھوڑا سا اور وقت دے دو تاکہ اس کے حالات کچھ سازگار ہو جائے اور پھر وہ آپ کا پیسہ لوٹا دے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنا قرض معاف کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، یہ اور زیادہ بھلائی کا کام ہے۔ اگر تم نے چھوڑ دیا، قرض معاف کر دیا، اس سے درگزر کا معاملہ کیا، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ اسی کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ بھی ملتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات عطا کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو مہلت دے دے یا قرضے کو معاف کر دے۔ اور ایک اور روایت ہے جہاں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قرض دار کو مہلت دیتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی کچھ روایتیں ہیں قرض کے تعلق سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی ایک شخص کی روح قبض ہوئی تو فرشتے اس کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھا کہ چل بتا تو نے اپنی زندگی میں کون سا نیک کام کیا ہے، کون سا کام ہے جو تو نے اچھا کیا ہے؟ تو وہ اپنے ذہن پر زور ڈال کر کے سوچنے لگا اور کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو۔ پھر اسے یاد آیا، کہا ہاں ایک کام میں ہمیشہ کرتا تھا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں جب بھی کسی سے تجارت کرتا یا لین دین کا معاملہ رکھتا تو اگر کوئی مالدار بھی ہوتا اور مجھ سے مہلت مانگتا تو بھی میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہوتا اور مال کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں وہ مجھ سے مہلت مانگتا تھا تو میں اس سے درگزر کا معاملہ کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے وہ فرشتے کو حکم دیا کہ دنیا میں یہ میرے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا، اس لیے میرے فرشتوں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے تکلیف مت دینا، تم بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور ایک اور روایت صحیح مسلم شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا، یعنی وہی بندہ کہ جو دنیا کے اندر لوگوں سے قرض لینے کے معاملے میں نرمی کا معاملہ کرتا، لوگوں کو مہلت دیتا، سہولت دیتا تھا قرض ادا کرنے کے لیے، لوگوں کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس سے فرمائے گا بتا تو میرے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا تھا؟ وہ عرض کریں گا مولا میں قرض کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں تیرے بندوں کو سہولت دیتا تھا، تیرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔
آپ سوچئے قرض انسان جب کسی کو دیتا ہے اور اگر اس نے اس کو مہلت دے دی، بلکہ قرض کی تو بات ہی الگ، اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور اس نے مہلت دی کہ میں فلاں دن میں آپ کو لوٹا دوں گا، جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا 50,000، اس نے کہا میں 8 دن میں آپ کو لوٹا دوں گا، اب 8 دن گزر گئے، اس نے لوٹایا نہیں، تو حضور فرماتے ہیں مہلت ختم ہونے کے بعد وہ جتنے دن آپ کا قرض آپ کو نہیں لوٹاتا، اتنے دن ہر دن اتنے ہی پیسے اللہ صدقے کرنے کا ثواب تم کو عطا فرماتا۔ بھلا کیا ہم اپنی زندگی میں اتنے پیسے روزانہ صدقہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مہلت گزر گئی تو حضور فرماتے تم نے قرض دیا تھا کسی کو، اب اتنے ہی پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ قرضدار تو بھلے انسان کو تھوڑی بہت مہلت دے ہی دیتا ہے، لیکن جس انسان نے قرض لیا ہو اس کی نیت ہی نہیں ہوتی پھر لوٹانے کی، وہ سوچتا ہی نہیں کہ مجھے پیسہ لوٹانا بھی ہے، وہ سوچتا ہی ہے میں نے اس سے ایک بار پیسے لے لیا، اب بس اب یہ بھول جائے اپنے پیسوں کو، نیت ہی خراب ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو یاد رکھیے گا قرض نہ کبھی کسی کا، جو قرض اگر ہمارے اوپر ہو تو اس کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا کہ بس اب بھول جائے وہ میرے اوپر جو قرض ہے، بلکہ حضور فرماتے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو جب شہید ہونے والے کا قرض معاف نہیں ہوتا تو ہمارا تو اتنا بڑا درجہ بھی نہیں ہے، اتنی نیکیاں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو تھوڑی مہلت دے، کسی سے قرض لیا ہے تو جلد سے جلد اس کا پیسہ اس کو لوٹانے کی کوشش کرے۔ اب چونکہ قرض کی بات چل رہی تھی، بہت سارے لوگ ہم سے بھی کہتے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس سے قرض جلدی اتر جائے، جس سے قرض جلدی ختم ہو جائے۔ تو ایک روایت مجھے ملی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا تو آپ نے اس سے اس کا حال پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ قرض میں دبا ہوا ہوں، میں جتنی محنت کر کے لوگوں کا قرض ادا کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجھ پر قرض باقی رہ جاتا ہے، کہا بڑا مقروض ہوں میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو مقروض ہے؟ کہا پھر میں تجھے وہ دعا نہ بتا دوں جو دعا میرے نبی نے مجھے بتائی تھی، اور کہا تھا کہ علی جو انسان یہ کثرت سے دعا کرے گا اگر اس بندے کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اس کو بھی ادا کر دے گا۔ کہا میں وہ دعا نہ بتا دوں تجھے؟ کہا بالکل بتائے کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ میرے قرض میں آسانی کا معاملہ کر دے گا، قرض اتار دے گا۔ تو مولائے کائنات فرماتے وہ دعا یہ ہے اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جو بندہ کثرت سے یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کو اتار دے گا، اس کے سر سے قرض اتر جائے گا، لیکن بشرطے کہ انسان قرض دینے کی نیت میں ہو۔ کچھ لوگ ہوتے بے چین ہو جاتے اگر ان کے اوپر قرض رہا تو وہ بے چین ہو جاتے، نیند نہیں آتی ان کو کہ یار مجھے فلاں کا پیسہ دینا ہے، فلاں کا پیسہ، لیکن کچھ لوگ ہوتے کہ ان کو وہ بے فکر ہو جاتے قرض کے معاملے میں۔ تو ہمیں حقوق العباد کے اندر بھی پرفیکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔